برائے کرم راستے سے اس طرف آ جائیں. یہ میرے دائیں ہاتھ پر جگہ خالی ہے, پنڈال کے درمیان میں بھی جگہ خالی ہے. ساتھ ہی آگے تشریف لے آئیں اور تسلی کے ساتھ تشریف رکھیں. ہمارے پروگرام کے مطابق جو آج سے کئی ماہ پہلے طے ہوا تھا, آج کی اس نشست کے سوالات کے جوابات جہاں حضرت مولانا ابراہیم بھٹی صاحب حافظہ اللہ انہوں نے دینے تھے, محترم عبدالرحمن شاہین صاحب, مفتی عبدالرحمن شاہین صاحب انہوں نے دینے تھے. ان کے ساتھ تیسری شخصیت جو ہے وہ مفتی مبشر احمد ربانی صاحب کی تھی. لیکن آپ میں سے اکثر ساتھی جانتے ہیں کہ مفتی مبشر احمد ربانی صاحب پچھلے کچھ ماہ سے کافی علیل ہیں, فالج کے حملے کا شکار ہیں. تو میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعا بھی فرمائیں. اللہ تعالیٰ انہیں, آج ان کا فون بھی آیا تھا اور انہوں نے آپ سے اور مشائخ سے دعا کی درخواست بھی کی ہے. تو وقت کیونکہ مختصر ہے, مغرب تک ہمارے پاس ٹائم ہے, اس لیے بغیر کسی تمہید کے ہم اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں. میں سوال پڑھوں گا اور گزارش کروں گا یا محترم شیخ ابراہیم بھٹی صاحب سے یا مولانا مفتی عبدالرحمن شاہین صاحب سے کہ وہ ان سوالوں کے جواب دیں. شروع کریں شیخ. میں خود ہی بتا دوں کہ چلو میں آخنے تھوٹ پہ پھر ہلائی جان دے یار, وہ تھے اگے جو جائے تھوٹ پہ. پہلا سوال میں حضرت مولانا حضرت ابراہیم بھٹی صاحب سے کرنا چاہوں گا. کیا دیوبند حضرات کے عقائد قرآن و سنت سے نزدیک تر ہیں؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. ابھی ہم نے محترم الشیخ مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ کے حوالے سے سنا. ان کی درخواست آپ بھائیوں تک پہنچ چکی ہے. ہم دل کی گہرائی سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے تاکہ وہ پہلے کی طرح سرصالحین کے اسٹیج کی زینت بنے رہیں. اللہ تعالیٰ پہلے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لے. میرے شیخ جن کا تعلیم, تربیت اور مجھے صحیح منہج دینے میں ایک مرکزی ہاتھ ہے, وہ ہیں سید ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ. ان سے ایک شخصیت کے حوالے سے سوال کیا گیا. کراچی کا ایک حلقہ ہے موسیٰ لین, میں وہاں بیٹھا تھا اور ان سے پوچھا گیا کہ فلاں عالم وہ توحید بیان کرتا ہے اور خالص توحید بیان کرتا ہے, اگر آپ کے ساتھ ان کی ایک نشست ہو جائے تو وہ کھل کر اعلان بھی کر دے گا. شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اس سے ایک سوال کرو, اس کی توحید کا پتہ چل جائے گا. اس سے جا کر پوچھو این اللہ, اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے. توحید کا پہلا سوال, توحید جو دین اسلام کا پہلا چیپٹر ہے, اس پہلے چیپٹر کا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے کہاں ہے. اور یہ بات ذہن نشین کر لیں, یہ سوالات کی نشست ہے. جو توحید کے اس پہلے چیپٹر کے پہلے سوال میں فیل ہے وہ پوری توحید میں فیل ہے. آپ نے جن حضرات کا نام لیا ہے, آپ جائیں پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے کہاں ہے, وہ آپ کو یہی جواب دیں گے ہر جگہ پر. یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا جواب ہے نہیں, جبکہ یہ جواب غلط ہے. آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے, آ کر عرض کی میں نے منت مانی تھی, نظر مانی تھی کہ میں
किसी गुलाम को या लौंडी को आज़ाद करूँगा। मेरे पास लौंडी मौजूद है, लेकिन उसकी तौहीद का पता नहीं चल रहा, अकीदे का पता नहीं चल रहा कि तौहीद उसके पास है कि नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या वजह है? उस सहाबी ने कहा कि इसलिए कि वो बोल नहीं सकती। सुन लेती है, बोल नहीं सकती। जब बोल नहीं सकती मुझे कैसे पता चलेगा इसके अकीदे का? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास लेकर आए। नबी अलैहिस्सलाम ने उस लौंडी के अकीदे को मालूम करने के लिए, अकीदे को, मुझसे सवाल हुआ अकीदे का, अकीदा पूछने के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने उस लौंडी से कहा ऐन अल्लाह, जी ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? फ़अशारत इला समा, उसने आसमान की तरफ इशारा किया। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बारे पूछा मन आना, मैं कौन हूँ? उसने आसमान की तरफ इशारा किया, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया। इसका माना ये बनता है अंतर रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई आतिका फ़इन्नहा मुमिनतुन, इसको आज़ाद कर दो, ये मोमिना है। ईमान अकीदा मालूम करने के लिए पहला सवाल है। ये हजरात काबिल रहम है, काबिल तरस है, इसलिए कि ये पहले सवाल में ही फेल है। इनको पहले तैयारी करवाएं, ज़िमनी इम्तिहान की, पास हो जाए तो ठीक है, अभी तक फेल है। मुफ्ती अब्दुर्रहमान शाहीन साहब, आपसे सवाल है, मुशरिक के हाथ का ज़बीहा खाना जायज़ है? कुरान और हदीस से साबित करें। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। वबाद, सवाल आप अहबाब ने सुन लिया है। मुशरिक जो चीज़ ज़बह करता है, एक बात तो यह है कि मुशरिक भी दो तरह के हैं। एक तो वो मुशरिक है जो सिरे से अल्लाह ताला की किसी भी अंदाज में तौहीद या ईमान या किसी भी इस्लामी अक़ीदा जो कुरान और हदीस में मौजूद है उसको अपनाने और इख्तियार करने वाला नहीं है। लेकिन एक किस्म मुशरिक की जो है वो इस्लाम भी मौजूद है, कलमा भी मौजूद है, और उसके बावजूद भी कुछ शिरकी अमाल और अफ़आल वो लोग करते हैं। इन दोनों में अहले इल्म ने, सल्फ़ सालिहीन ने थोड़ी सी तफरीक की है। और फिर ज़बीहा जो है, जिसे ज़बह किया जा रहा है, उसके मुताल्लिक़ भी दो बातें जानना ज़रूरी है। एक तो जो मुशरिक है किसी भी अंदाज में ईमान को का कायल ही नहीं है, तौहीद का या रिसालत का, ये जो इस्लामी अक़ायद है इनमें से किसी भी एतिकादियात को अपनाने इख्तियार करने वाला नहीं है, जिसे मुशरिक महज़ कहा जा सकता है। तो ऐसे शख्स का जो ज़बीहा है तो वो बिल इत्तिफ़ाक़ हराम है। बिल इत्तिफ़ाक़ तकरीबन उलमा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि वो हराम है। और बिलख़ुसूस वो जो गैरुल्लाह के नाम पर, गैरुल्लाह के तक़र्रुब के लिए या किसी ऐसे मकाम और जगह पर जो शिर्क के किसी मज़हर का वो मकाम हो अदायगी का, तो ऐसी जगह पर और उसका ऐसा ज़बीहा जो है वो जायज़ नहीं है। जो हमारे बाज़ कलमा को मुसलमान है और इनके साथ साथ कुछ अक़ायद के अंदर शिरकी अमाल और अफ़आल भी मौजूद हैं, इनके ईमान और इनके शिर्क के मुताल्लिक़ भी कुछ इख्तिलाफ है और उसके साथ साथ उसके ज़बीहे का भी। अगर इनमें से भी किसी ने कोई ऐसी चीज़ जो वमादुबिहा अला नुस्ब, जो किसी आस्थान के ऊपर, किसी ऐसी मुक़र्रर की हुई जगह के ऊपर, और वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह, जिसके ऊपर अल्लाह ताला के अलावा गैरुल्लाह का नाम ले लिया गया हो, तो ये कलमा पढ़ने के बावजूद और मकसूद गैरुल्लाह ही हो, अल्लाह तबारक व तआला का तक़र्रुब या अल्लाह की रज़ा और अल्लाह ताला का नाम ही मकसूद नहीं है, तो ऐसा ज़बीहा वो भी बिल इत्तिफ़ाक़ हराम। और जो दुनियावी मकासद के लिए बाज़ औक़ात ज़बह, गोश्त बनाने वाले ज़बह करते हैं, उसका किसी मजहबी ज़बह के साथ एतिकादी कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई ऐसे चीज़ नहीं है, लेकिन वो ज़ाहिरी तौर पर कलमा पढ़ने वाले भी हैं। इसमें भी
ہمارے کچھ سلف صالحین میں سے بزرگ گزرے ہیں، احتیاط ہی کا پہلو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہیں، جیسا کہ فتاوی الحدیث میں بھی شیخ سید نذیر حسین کے متعلق لکھا ہے کہ ایسی صورت میں کہ جب وہ بالکل غیر اللہ کے نام پر ہے یا غیر اللہ کے تقرب کے لیے یا کسی ایسی جگہ اور مقام پر اس کو ذبح کیا گیا ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے بھی ہوں ظاہری طور پر، تب بھی اس ذبیحے کو کھانا جائز نہیں ہے، استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب۔ بھٹی صاحب سوال ہے، بعض علماء اہل حدیث تعویذ کے جواز کے قائل ہیں اور بعض اسے شرک قرار دیتے ہیں، درست موقف کون سا ہے؟ تعویذ عربی کا لفظ ہے، عوض یعوذ تعویذا، باب تفعیل سے مصدر ہے، جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، شیطان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ جائز ہے۔ تعویذ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، یہ تو ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اعوذ کیا ہے؟ اعوذ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ اعوذ اسی سے عوض یعوذ تعویذ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب بھی قرآن کریم پڑھو تو پہلے شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کی پناہ طلب۔ یہ تو جائز ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تعویذ کا معنی تو سمجھ آ گیا، صحیح ہے، اس کی جائز شکل کیا ہے؟ جائز شکل یہ ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا عوذنی تعویذا، اے اللہ کے نبی مجھے تعویذ سکھلائیے، مجھے تعویذ سکھلائیے، تعویذ بتائی۔ نبی علیہ السلام نے دعا بتائی، یہ پڑھا کرو، یہ تعویذ ہے۔ لہذا یہ دعائیں صبح شام کے اذکار یہ تعویذ ہے، ذکر اذکار، اٹھتے بیٹھتے یہ اذکار جو ہیں یہ تعویذات ہیں۔ البتہ جو لکھنا ہے اور گلے میں لٹکانا ہے یا کسی اور جگہ لٹکانا ہے، نبی علیہ السلام سے نہ یہ قولاً ثابت ہے نہ فعلاً ثابت ہے۔ سوال ہے بھٹی صاحب، گورنمنٹ کی طرف سے نہری پانی دیا جا رہا ہے، گورنمنٹ نے جو سائز دیا ہے، کچھ لوگ سائز کو توڑ کر زیادہ پانی نکالتے ہیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیں، کسی بھی ریاست کے قوانین کا احترام ضروری ہے، عوام کو چاہیے کہ وہ ریاست کے قوانین کا احترام کرے جب تک کہ وہ قوانین کھلے لفظوں میں شریعت سے نہ ٹکرائے۔ لہٰذا امن کی ایک شکل ہے کہ گورنمنٹ قانون بناتی ہے کہ کس کو کیا حق ملنا ہے، آپ کو 1 گھنٹہ ملا ہے، آپ 1 گھنٹہ ہی استعمال کریں، اس سے زائد آپ کے بھائی کا حق ہے، آپ اپنے بھائی کا حق نہ لیں، شرعاً یہ ناجائز ہے اور یہ ظلم کی ضمن میں بھی آتا ہے۔ اس طریقے سے آپ غاصب بھی بن جائیں گے، پھر آپ کی کمائی پر بھی اس کا اثر پڑے گا، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ شاہین صاحب سوال ہے کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ سلام عام کرو، جب سامنے مشرک آ جائے تو کیا اسے سلام کہنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جیسا کہ سوال کے اندر بھی موجود ہے کہ افش السلام، سلام کو عام کرو، حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہ علی من عرفت او لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو، پہچانتے ہو، یا جس کو نہیں جانتے یا نہیں پہچانتے۔ سلامتی کی دعا، مومن اور مسلم کی تعریف میں بھی یہ بات شامل اور داخل ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، زبان سے سلامتی یہی ہے ایک کہ ہم اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں، اور جب ہمیں کوئی سلام کرتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ مومن ہے جو ہمیں سلام کہتا ہے، ہم نے اس کے سلام کا جواب دینا ہے۔ مشرک اگر شرک کی حالت میں مر کے ہی دنیا سے چلا جا چکا ہے تو پھر تو اس کے لیے کسی بھی قسم کی سلامتی کی، رحمت کی، مغفرت کی، بخشش کی اور اس کی بلندی درجات یا کسی بھی انداز کی اس کے لیے کوئی دعا نہیں کی جا سکتی۔ سلامتی میں بھی یہی چیز شامل اور داخل ہے۔ البتہ ایک زندہ ہمارے سامنے مشرک ہے، اس نیت اور ارادے سے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دے، اپنی رحمت سے اس کو اللہ تعالیٰ اسلام نصیب فرما دے۔ اس نیت اور ارادے سے اگر دعا کی جائے تو کچھ اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کو شرک کے اوپر برقرار رکھتے ہوئے کہ وہ جو شرکیہ کام کر رہا ہے ان کو یہ سلامتی کے ساتھ اسی طرح ادا کرتا رہے، چلتا رہے اسی طرح ہی، تو یہ ایسی سلام کی دعا اس کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ شاہین صاحب آپ ہی فرما دیں کہ وضو کے بعد ہوا خارج ہو جائے تو پھر سے وضو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ شاہین صاحب آپ فرما دیں، وضو کے بعد ہوا خارج ہو جائے تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا یا جب نہیں؟ یقیناً ہوا خارج ہو جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں جو حدیث بیان فرمائی ہے وہ واضح ہے۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ مل حدث ہو کہ فساء او ذرات ہوا خارج ہو یا وہ بدبو محسوس ہو، اور یہ یقینی یعنی علامتیں ہیں دونوں چیزیں اس بات کی کہ یقینی طور پر قطعی طور پر وضو ٹوٹ گیا ہے، ہوا خارج ہوتی چاہیے اور یہ خارج ہونے کا یقین ہے۔ بعض اوقات پیٹ میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز نکلنے والی ہے لیکن وہ خارج نہیں ہوتی ہے، اور اس کے اوپر اس کے خروج پر نکلنے پر اگر یقین نہیں ہے، تیقن نہیں ہے، محض شک ہے، تو ایسی صورت میں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب تیقن حاصل ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے کہ ضرور کوئی نہ کوئی چیز خارج ہوئی ہے تو پھر یقیناً وضو ٹوٹ جائے گا۔ بھٹی صاحب سوال ہے کہ ہم نے تو سنا تھا عقیدہ قرآن سے اور عمل سنت سے لینا چاہیے، جبکہ آپ لوگ عقیدہ بھی حدیث سے ثابت کرتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیں، قرآن و حدیث کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ عقیدے کا باب ہو، عمل کا ہو، اخلاقیات کا ہو، یہ دونوں ایک ساتھ چلیں گے، دونوں ایک ساتھ چلیں گے۔ یہ تقسیم تو جن لوگوں نے کی ہے ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے۔ نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان اول ما تدعوہ الیہ ان اول ما تدعوہم الیہ ان یوحد اللہ۔ معاذ تو یمن جا رہا ہے، سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کو لے کر گئے اور سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، سب سے پہلے توحید کی دعوت۔ یہ کس نے کہا؟ لہذا قرآن و حدیث سے ہی عمل بھی لیں گے، اخلاقیات بھی لیں گے، دونوں ایک ساتھ چلیں گے، ان کو الگ کسی میدان میں نہیں کیا جا سکتا۔ بھٹی صاحب سوال ہے کہ اگر کوئی طلاق دینے کے بعد یہ کہے کہ میں طلاق دیتے وقت ہوش میں نہیں تھا، ایسی طلاق کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے، یقیناً کہی جاتی ہے، اور کہ میں ہوش میں نہیں تھا، لیکن دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ وہ ہوش میں ہوتا ہے۔ اب رجوع کرنے کے لیے اسے یہی ایک راستہ ملتا ہے۔ اگر واقعی وہ بے ہوش تھا، واقعی قرائن سے یہ بات اگر ثابت ہو جائے، قرائن سے کیسے؟ باقی اس کے کام بھی بے ہوشی والے ہوں گے، وہ کپڑے نہیں پہنے گا، شلوار کو سر پہ رکھ لے گا، قمیض کو نیچے لے لے گا، قمیض الٹی پہن لے گا، کوئی تو کام پاگلوں والا کرے، سارے کام اس کے سمجھداری والے ہیں۔ ایک طلاق کا مسئلہ ہے، وہ پاگل ہو گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، بے وقوف بنانے کے لیے کچھ کہا جاتا ہے۔ اگر یقیناً قرائن سے ثابت ہو جائے کہ وہ بے وقوف تھا تو طلاق نہیں ہوتی، پھر تو طلاق نہیں ہوتی، لیکن ہوش میں تھا تو طلاق ہو گئی، چاہے پورے ملک کے مفتی فتویٰ دے۔ بھٹی صاحب آپ ہی فرمائیں کہ قسطوں کے کاروبار کے حوالے سے بالتفصیل وضاحت فرما دیں، اگر جائز ہے تو کس شرائط کی بنیاد پر جائز ہے؟ دیکھیں، دین اسلام میں کاروبار کی ترغیب دلائی گئی ہے، کاروبار کو بڑا اچھا سمجھا گیا ہے، بڑا بابرکت پیشہ ہے تجارت۔ آپ نقد بھی کاروبار کر سکتے ہیں، احادیث سے ثابت ہے۔ آپ نقد کاروبار کرتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ آپ ادھار بھی کاروبار کر سکتے ہیں، ادھار بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ لیکن اگر ادھار کی وجہ سے قیمت زیادہ لیتے ہیں اور نقد کی وجہ سے کم لیتے ہیں تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ جو زائد پیسے لیے گئے ہیں وہ نفع نہیں ہے بلکہ ادھار کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جیسے جیسے ادھار لمبا ہوتا ہے نفع اس کا بڑھتا ہے۔ یہ کون سا نفع ہے؟
अगर आप कहते हैं कि मोटरसाइकिल 6 महीने की किस्तें कर ले तो वो कहेगा 70,000। आप कहेंगे नहीं 1 साल की किस्तें कर ले, वो कहेगा 90,000। ये किस्तें 2 साल की कर ले। ये कीमत जो बढ़ रही है किसकी वजह से? उधार की वजह से, उधार की वजह से। कुल्लु कर्ज़ जर्रा मनफ़अतन फ़हुव रिबा, जो कर्ज नफा लेकर आए, नबी अलैहिस्सलाम फरमाता है ये सूद में दाखिल है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, अबू दाऊद की हदीस है कि जब चीज की 2 कीमतें हों, एक कम हो और एक ज्यादा हो, फलहू अविर रिबा, तो जो बड़ी रकम है वो सूद है, जो कम रकम है वो उसका नफा है। लिहाजा 2 रकमें, नकदी कीमत अलग है, उधार की अलग, ये शरन बिल्कुल नाजायज है, बल्कि सूद के जुमरे में आता है। ये चंद दिन पहले हमारी जमात के एक मुमताज़ आलिम दीन है मौलाना मोहम्मद बिन अब्दुल सलाम भुटवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, इल्मी शख्सियत है, उनका एक बेहतरीन क्लिप आया है इस नकद उधार के ऊपर, उसको आप सुन लें, आपको पता चल जाएगा इसकी हकीकत क्या है। शाहीन साहब, आप फरमाएं कि इस्लाम में वली के बगैर निकाह नहीं होता। अगर वालिदैन लड़की की रजामंदी के मुताबिक रिश्ता नहीं करते तो क्या इस सूरत में अदालत के सामने लड़की का निकाह जज बतौर वली बनकर कर सकता है, जिसको अदालती निकाह कहते हैं? इसकी वजाहत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकाह के जो अहकामात बयान फरमाए हैं, वहाँ मुतअद्दिद मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ सूरतों में निकाह कर देने का जो हुक्म दिया है वो औलिया को दिया है, वो अनकिहुल अयामा मिनकुम। और अगर बाज़ सूरतों में निकाह से मना किया गया है तो भी औलिया को, कि अपनी जो तुम्हारी विलायत में आने वाली ख़वातीन हैं उनका किसी मुशरिक के साथ निकाह करके नहीं देना। उमूमी तौर पर जितने भी कुरान करीम में निकाह के लिए सीगे इस्तेमाल हुए हैं, खिताब मर्दों को किया गया है और निकाह की निस्बत भी मर्दों की तरफ की गई है। सिर्फ कुरान में एक जगह है हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह, जहाँ निस्बत जो है वो औरत की तरफ की गई है, और वो भी 2 दफ़ा तलाक उसको हो चुकी है, और तीसरी दफ़ा की तलाक के बाद जो है तो एक है जिसे हम बिक्र कहते हैं, इसका पहला ही निकाह है। तो ऐसी सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस है सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बयान फरमाती हैं कि ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, कि वली के बगैर निकाह नहीं है। और अय्युमा इम्राअतिन नकहत नफ्सहा बिगैरि इज़्नि वलिय्यिहा फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिलुन, कि जो औरत अपना निकाह खुद कर लेती है तो वो बातिल है, बातिल है, बातिल है। और इसके साथ साथ ग़ालिबन सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का भी कौल है कि वो औरतें अल्लाती यनकिहना अनफुसहुन्ना बिगैरि इज़्नि वलिय्यिन, कि जो अपने वली की इजाज़त के बग़ैर अपना निकाह कर लेती हैं तो वो ज़ानिया और बदकारा है। जहाँ विलायत की शर्त है निकाह के लिए, वली के होना ज़रूरी है, वहाँ एक बात और भी, एक रिवायत में जो लफ्ज़ आते हैं कि वली मुर्शिदिन, कि वली भी वो हो जो औरत के अपनी बेटी के या अपनी मौलिया के मफादात को भी उसकी रुश्द हो नसीब हो, उसको वो उनके मामलात को समझता है, उसकी खैर खाही और उसकी भलाई को मद्देनज़र रखे। और इसके साथ साथ ये कि इस्लाम में औरत को भी उसकी रजामंदी को भी अहमियत दी गई, जैसा कि दौर में और जामे तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है कि एक औरत, एक बच्ची है, उसके निकाह उसके वालिद ने कर दिया था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी तो आकर पूछा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरे बाप ने अनकहा अबी, मेरा निकाह जो है वो मेरे बाप ने मुझे करके दे दिया है, मुझे भी इसमें कोई इख्तियार है नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इन शिअते, अगर तू चाहती है तो तुझे इख्तियार हासिल है कि तू उसको बरकरार रखती है या नहीं। लेकिन उसने तो अपने वालिद के किए हुए निकाह को बरकरार रखा था, बाकी रखा था। और सिर्फ कहते हैं कि मैंने इसलिए पूछा था कि पता चल जाए कि औरतों को भी कुछ ऐसा हक़ हासिल है या नहीं है। जो सवाल के अंदर सूरत बयान की गई है कि बाज़ औक़ात वालिदैन जो है वो अपनी मनमानी करते हैं और बच्चे की मर्ज़ी को मद्देनज़र नहीं रखते हैं, तो ये बाहमी तौर पर रज़ामंदी के साथ ऐसा होना चाहिए। जब ज़बरदस्ती की जाएगी तो फिर निकाह के मुतासर होने का भी ख़तरा है।
جو صورتحال یہ ہے ہمارے ملک کے اندر عمومی طور پر چل رہی ہے کہ والدین کی اجازت اور مرضی کے بغیر عدالتوں میں جا کر جو ہے وہ نکاح کر لیا جاتا ہے اور والدین کے علم میں بھی نہیں ہوتا. بس اوقات پھر والدین اسی نکاح کو جاری بھی کر لیتے ہیں, اس پر راضی بھی ہو جاتے ہیں, صرف یہ اس بات کا ڈر اور خوف کرتے ہوئے کہ اگر ہم نے ماں باپ سے بات کی تو شاید انکار کر دیں تو جا کر عدالتوں میں نکاح کروا لیا جاتا ہے. بعد میں والدین بھی مجبوراً راضی ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں بھی جو ہے عدالت کا جو صورتحال بنتی ہے, جیسا کہ میں ایک حدیث پہلے بھی اشارہ کر سکتا ہوں کیا ہے میں نے, کہ مرشد اس کو چاہیے کہ وہ اس کی بھلائی, اس کی خیر اور بچے کی جو منشا ہے یا خواہش ہے اس کو بھی مد نظر رکھے. فَإِنِ اشْتَاجَهُ, اگر اختلاف پڑ جاتا ہے بعض اوقات ولایت کے اندر, ایک ولی ایک طرف دینا چاہتا ہے بچی کو, دوسرا دوسری طرف دینا چاہتا ہے, یا یہاں فریق ہے کہ بچی اور والدین کا آپس میں مشاجرہ ہو جاتا ہے کہ تنازع کھڑا ہو جاتا ہے کہ جہاں والدین کرنا چاہتے ہیں وہاں بچی راضی نہیں ہوتی, جہاں بچی کرنا چاہتی ہے وہاں والدین وہاں راضی نہیں ہو سکتے. تو فالسلطان ولی من لا ولی لہ, تو یہاں سلطان یعنی کہ جو سلطہ ہے یا جو حکومت ہے یا جو اختیار ہے یا جو عمومی طور پر اسلامی حکومت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی تھی بعد میں بھی رہی ہے, شرعی حکومت, اس کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے, مگر اس میں بھی وہ پیش ہو کر اپنی ولایت کا حق اس کو سونپے گی, اور اس کے ولایت کے حق ملنے کے بعد وہ اگر نکاح کر دیں گے تو اس میں کچھ علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے. لیکن ایسی صورت کے ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا, بعض اوقات ایک غلط فہمی ہے, ہر نکاح بھی عدالتی نہیں ہوتا ہے. یہاں سے لوگ یہی سمجھتے ہیں جو نکاح کرانے والے ہیں وہ لے کر چلے جاتے ہیں عدالت میں, وکیلوں کے چیمبر کے اندر بیٹھ کر بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جج ہے اور یہ تم اس کے سامنے بیان دے رہی ہو, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نکاح ہو گیا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کا جو قانون ہے میری معلومات کی حد تک عدالت کو, عدالت کے جج کو یا قاضی کو قانوناً بھی نکاح کر کے دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. نکاح اپنی مرضی سے کیے جاتے ہیں. عدالت ان کیے ہوئے نکاح کو کہتی ہے کہ جب انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے تو پھر یہ ایک دوسرے کے میاں بیوی ہے. نکاح کا فیصلہ عدالت بھی نہیں کرتی. میرے تجربے کے اندر کافی ایسی چیزیں ہیں, نہ عدالت نکاح کرتی ہے, اس کو عدالتی نکاح کہہ دیا جاتا ہے. عام طور پر جو ہے عام کچہری کے اندر پھرنے والے ملا پکڑ کر ان سے نکاح کروا دیا جاتا ہے. البتہ وہ وکیل اور لڑکا اپنے تحفظ کے لیے اسٹامپ لکھوا لیتے ہیں, اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عدالتی نکاح ہے. بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں نہ جج کو پتہ ہوتا ہے, نہ عدالت کو پتہ ہوتا ہے, نہ عدالت انوالو ہوتی ہے, نہ کوئی قانون پاکستان کے دستور کی کوئی ایک ایسی کوئی آئینی شکل نہیں ہے جس کی روح سے قاضی کو یا جج کو حق حاصل ہو کو وہ نکاح کر کے ولی بن کے نکاح کر کے دے. ایسی کوئی شکل موجود نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے ہی ہوتا ہے. اس لیے ایسے جو نکاح ہیں جنہیں کہنے کو کہہ دیا جاتا ہے عدالت کا نکاح, یہ شرعاً صحیح نہیں ہے. بھٹی صاحب بڑا دلچسپ سوال ہے اور یقیناً کسی ہمارے بریلوی ساتھی نے بھیجا ہے. پوچھتا ہے 12 ربیع الاول کو میلاد منانا بدعت ہے, یہ آپ کی سالانہ کانفرنس کس حدیث سے ثابت ہے؟ ہم بھی تو محفل میں نعت اور درود پڑھتے ہیں, کیا یہ جرم ہے؟ وہاں دن کا تعین ہے اور اس کے ساتھ عقیدہ وابستہ ہے. ہمارے کسی پروگرام کے لیے نہ دن کا تعین ہے, نہ تاریخ کا تعین ہے, نہ وقت کا تعین ہے, اور نہ اس پروگرام کے ساتھ کوئی عقیدہ وابستہ ہے. یہ ساری چیزوں سے پاک ہے. یہ ایک دعوتی طریقے ہے. جب بھی چاہے انی دعوت قومی لیل و نہار, رات کو موقع ملے, دن کو موقع ملے, جہاں بھی ملے. ہم نے کبھی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ اسی تاریخ کو ہوتا ہے؟ کبھی کوئی تاریخ ہے, کبھی کوئی دن ہے, کبھی سردی کے دن آتے ہیں, کبھی گرمی کے. اس لیے یہ معاملہ دوسرا ہے. وہاں عقیدہ بھی ہے اور تاریخ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ان کے نظریات اور نجات کے راستے وہاں مخصوص کیے گئے ہیں جو بدعات پر مبنی ہیں, اور اس کا بدعات سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھٹی صاحب, بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہوگا, بعض کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکی ہیں, جبکہ بعض کہتے ہیں کہ امام مہدی کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. درست بات کی وضاحت کر دیں. جو حضرات کہتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہو چکا ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ان کی آمد کے بارے کچھ بھی نہیں ہے, وہ بھی جہل مطلق ہیں. ان کا شریعت کے علوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح منہج یہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے. آپ اور بھی نہ پڑھیں تو خالی ابو داؤد کا مطالعہ کر لیں, آپ کو ساری احادیث مل جائیں گی امام مہدی کے حوالے سے. اور نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا,
اور یہ جو آئیں گے امام مہدی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. نبی علیہ السلام کے نام پر ان کا نام ہوگا, ان کی ولدیت نبی علیہ السلام کی ولدیت پر ہوگی. یہ ساری باتیں نبی علیہ السلام نے بتا دی ہیں. اور محدثین نے ایک اہم ترین نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے اپنی امامت کی قربانی دی تھی. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تو جو بدلہ دینا ہے سو دینا ہے. دنیا کے اندر بھی اللہ نے یہ بدلہ دینا ہے کہ انہی کی اولاد میں سے ایک شخص آئے گا جن کی امامت پوری دنیا میں مانی جائے گی. احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. شاہین صاحب, ایک آدمی اگر کسی کا دنیاوی کام کرتا ہے اور کمیشن لیتا ہے, کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ قرآن حدیث سے ثابت ہے, یہ ثبوت ہے اس کا؟ دنیاوی امور دینی اعتبار سے تو یہی ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی بھلائی خیر اور اچھائی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, برائی نافرمانی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. کسی کو اچھائی کا راستہ دکھانا, نیکی اور خیر کا راستہ دکھانا, اس کے دنیاوی یا دینی فائدے کی اس کو خبر دینا, اسے آگاہ کرنا, اس کی راہبری کرنا, رہنمائی کرنا, یہ ایک مومن کا دوسرے مسلم مومن کے لیے ایک شرعی حق بھی ہے. اور مومن جو ہے وہ خیر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا تھا کہ افتاحا للخیر, تم بھلائی کی چابی بن جاؤ, کنجی بن جاؤ, اور مغلاقا للشر, شر کو بند کرنے والے. تو اسی سے ایک مومن سے دوسرے مسلمان کو ویسے ہی خیر پہنچنی چاہیے. باقی یہ کہ دنیاوی معاملات کے اندر بعض اوقات ایک شخص کے اندر صلاحیت نہیں ہے کسی چیز کی خرید اور فروخت کی, وہ دوسرے کسی آدمی کے ذمے لگا دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز ڈھونڈ کے دو, اور وہ ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, اور اس کے اوپر ان کے کچھ محنت بھی ہوتی ہے, کچھ اخراجات بھی صرف ہوتے ہیں. تو اس کے عوض کے طور پر وہ کچھ لینا چاہے تو لے سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ آتے تھے, لیکن وہ سیدھے سادے سے ہوتے تھے. منڈی کے اور بازار کے اور شہر کے کچھ لوگ آگے چلے جاتے تھے, شہر سے باہر ہی ان کے ساتھ مکا کر کے آگے لے آتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمسار کہا جاتا تھا, اور سمسرہ کہتے ہیں. آج کل بھی کمیشن کو جو ہے نا جدید لغت میں سمسرہ کہتے ہیں, اور سباسرہ یہ جسے دلالی کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ وہ کوئی آدمی کسی کا سمسار نہ بنے, لوگوں کو کھلا چھوڑ دو, وہ آپس میں خرید اور فروخت کریں. یہ جامع ترمذی کے اندر, صحیح بخاری کے اندر بھی, حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر بھی ایسی جو ہے احادیث موجود ہیں. اور اسی طرح باہر جا کر لوگوں سے پہلے سودے کر کے لے آنا, اور پھر اپنی مرضی سے آ کر ان کی خرید اور فروخت کرنا, اس کے اندر جو ہے اپنا حصہ رکھنا, یہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس چیز سے بچا جائے. ہاں, جس صورت میں کوئی بندہ کسی کے لیے ڈھونڈتا ہے, تلاش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اور بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے, جد و جہد کرتا ہے, اپنا وقت صرف کرتا ہے, اپنا فون, اپنا پیٹرول بھی لگاتا ہے, تو وہ اگر اپنے ان چیزوں کے استعمال کے عوض میں کچھ لینا چاہے تو لے سکتا ہے. بھٹی صاحب, کیا یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا؟ یہ سوال یہ غلط ہے. یہ سوال اس لیے غلط ہے کہ نبی علیہ السلام نور نہیں تھے بلکہ بشر تھے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی, اللہ نے فرمایا, آپ اعلان کرتے ہیں میں تم جیسا بشر ہوں, تم جیسا. جس طرح تمہارا نسب نامہ ہے آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے, میرا بھی نسب نامہ ہے وہاں تک پہنچتا ہے. تمہاری اولاد ہے, میری بھی اولاد ہے. کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا میں تمہاری طرح انسان ہوں. فرق یہ ہے کہ یوحی الی, میرے پاس وحی آتی ہے, تم میں سے کسی کے پاس وحی نہیں آتی. میری بات دلیل ہے, حجت ہے, دین ہے. تم میں سے کسی کی بات نہ حجت ہے, نہ دلیل ہے, نہ دین ہے. لہذا یہ سوال ہی غلط ہے کہ نبی علیہ السلام کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا. آپ تو ہیں ہی بشر. البتہ یہ اگر آپ پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا, تو 3 چیزوں کا احادیث میں ذکر ملتا ہے. ایک پانی کا, ایک عرش کا, ایک قلم کا. بھٹی صاحب, سوال ہے, پہلی شادی ہوئی, طلاق ہو گئی, حق المہر سے مکان ملا اور ایک بچہ بھی موجود ہے. پھر دوسری شادی ہوئی, ادھر سے بھی بچے موجود ہیں. پہلے خاوند سے جو حق المہر کا مکان ہے وہ تمام اولاد کا حق ہے, یا صرف اسی بیٹے کا حق ہے جو پہلے خاوند سے اور جس کا حق المہر ہے؟ دیکھنا تو یہ ہے کہ جائیداد کس کی تقسیم ہو رہی ہے.
جس کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے وہ تقسیم شریعت کے مطابق جب ہوگی تو اس کی اولاد کو سب سے پہلے مقدم سمجھا جائے گا، چاہے اس کی اولاد اس خاوند سے ہو یا پہلے والے خاوند سے ہو، اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد ہے۔ اب اس کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، اب اس کی اولاد جو ہے چاہے کسی بھی خاوند سے، اس کو شریعت کے مطابق جائیداد ملے گی۔ دونوں خامدوں سے اولاد ہے، حق مہر میں جو ملا وغیرہ، یہ بندہ فوت ہو گیا، اب پوری اولاد کو تقسیم کیا جائے گا شریعت کے مطابق۔ بھٹی صاحب بڑا اجتماعی سا سوال ہے کہ حضرت میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میری والدہ راضی نہیں ہے، کیا اس صورتحال میں والدہ کی نافرمانی کر سکتا ہوں؟ شرعی لحاظ سے دلیل دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 تک نکاح کا اختیار دیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر عدل و انصاف کا ڈر ہے، خوف ہے، تو پھر آپ اکتفا کریں ایک ہی پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری کا دین اسلام میں بہت اہم ترین ایک چیپٹر ہے، حتیٰ کہ سیدنا عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا، جن کی حد درجہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت تھی اور بیوی کی بھی محبت تھی، عبداللہ نے آ کر نبی علیہ السلام سے کہا محبت حد درجہ ہے لیکن والد کہتے ہیں طلاق دے دو، نبی علیہ السلام نے فرمایا طلاق دے دو، جبکہ وہ نکاح میں تھی، والد نے کہا عبداللہ نے طلاق دے دی، تو والدین کی حیثیت یہ ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ والدین اس لیے منع کر رہے ہیں، ان کے مقاصد کچھ اور ہیں، نظریات کچھ اور ہیں، عقائد کچھ اور ہیں اور غلط لائن پہ وہ جا رہے ہیں، اس شکل میں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر معاملہ عقیدے کا ہے، عقیدے کو بیس بنا کر اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہیں تو شادی مت کر، فلاں مت کر، اور آپ کو کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں، اس شکل میں تو ان کی آپ اطاعت نہ کریں۔ بس صورت دیگر آپ دیکھیں کہ والدین جو کہتے ہیں حد درجہ کوشش کریں کہ آپ والدین کو راضی کریں۔ شاہین صاحب، فوت شدہ بندے کی قبر پر دعا کے طور پر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ اگر مومن اور مسلمان ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ اس کی قبر کے اوپر، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ مسجد نبی کے اندر خاتون رہا کرتی تھی، بعض روایات میں رجل کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن مشہور بات ہے کہ اس کے رات کو اس کی فوتگی ہوتی ہے، راتوں رات ہی دفن کر دیا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح خبر ملتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے ہیں کہ دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ آئے، حتیٰ کہ صحابہ بھی ساتھ تھے، اور آپ نے اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھایا۔ قرآن کریم میں بھی جو یہ بڑی مشہور اور معروف آیت ہے، مشرک اور جو خالص منافق، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جن کا نفاق واضح ہو چکا تھا اور اللہ نے ان کی خبر دے دی تھی کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ان کی قبر پہ نہ کھڑے ہوں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، قبر کا ذکر پہلے ہے، صلاۃ کا ذکر بعد میں ہے۔ تو اشارہ ملتا ہے اس بات کا کہ قبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے اگر مومن اور موحد ہے۔ شرط یہی ہے کہ وہ ہماری دعا کا، ہمارے جنازے کا مستحق ہے فوت ہونے والا۔ اگر اس کے عقیدے میں شرک اور اس انداز کی کوئی کفری چیز موجود ہے تو اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا، تاکہ اصل جنازہ تک بھی اس کا جائز نہیں ہے، اس کے لیے رحمت کی دعا، مغفرت کی دعا چہ جائے کہ قبر پہ۔ بھٹی صاحب، بیمہ پالیسی رکھنا کیسا ہے؟ اکثر لوگ یہ پالیسی رکھتے ہیں، شرعی حیثیت بتائیں۔ دیکھیں شرعاً یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں عقیدہ جو ہے، عقیدہ ہے، عقیدے کے خرافات کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ سارے بیمہ پالیسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ کمپنی کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، بیمہ کے حوالے سے مثلا ایک نوجوان آدمی جاتا ہے، اس کی بیمہ کے لیے ترتیب کوئی ان کی اور ہوتی ہے، ایک بوڑھا ہم جیسا جاتا ہے، اس کی ترتیب کچھ اور ہوتی ہے، میری ترتیب نہیں چلیں گے، کیونکہ ان کا ذہن ہے یہ تو 60 سال کا ہے، یہ تو بہت مرنے والا ہے، اس کی لمبی کیا ہوگی، 20 سال کا جائے گا، یعنی گویا کہ ان کا خدائی دعویٰ ہے، گویا کہ ان کے بیمہ پالیسی کی کمپنی کا عقیدہ ہے کہ یہ پہلے مرے گا وہ بعد میں مرے گا، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ دادا لکڑی کے سہارے چل رہا ہے، پوتے کا جنازہ جا رہا ہے،
اسی طرح گاڑیوں کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے ان کا نظریہ ہی باطل ہے، اس لیے ناجائز ہے، حرام ہے۔ آج کل اہل حدیث مولوی، بھٹی صاحب سوال ہے، آج کل اہل حدیث مولوی تصویر والے اشتہار بنواتے ہیں، اگر یہ اشتہار مسجد میں لگا ہو تو کیا وہاں نماز ہو جائے گی؟ اور جلسہ تلاوت اور دوران خطبہ تصاویر بنا کر داد لینا، کیا یہ ریاکاری نہیں ہے؟ حسب آپ نے تمام باتوں کا خود ہی جواب دے دیے، اس لیے ہم آگے چلیں تو سب سے بہتر رہے گا۔ پہلی بات یہ کہ مساجد کو تصاویر وغیرہ سے پاک رکھیں، اور جو اس طرح کا یعنی داد کا بھوکا ہے وہ اپنے آپ کو ریاکار بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگلا سوال ہے بھٹی صاحب، نکاح ہوا، رخصتی بھی ہو گئی، جبکہ ابھی ملاپ نہیں ہوا تھا، جھگڑے پر طلاق ہو گئی، اس عورت کی عدت کیا ہوگی؟ اگر ملاپ ہے تو عدت ہے، اگر ملاپ ہے تو عدت ہے، اگر ملاپ نہیں ہے تو کوئی عدت نہیں ہے، قرآن کریم میں واضح آتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اگر عذاب قبر برحق ہے تو وہ لوگ کیا بچ جائیں گے جن کو جلا دیا جاتا ہے یا جو سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، کیا ان کو عذاب قبر ہوگا اور کس طرح ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قبر کے بارے جو ہمارا ایک تصور ہے وہ غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان مر گیا، اب ہمارے سامنے اس کا وجود ختم ہو گیا ہے، یہ مٹی ہو گئی ہے، یہ راکھ ہو گئی ہے، یہ جانور کھا گئے، پرندے کھا گئے، لیکن اللہ کے علم میں ذرہ ذرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا اس شخص کے ان تمام ذرات کو جمع کیا تھا، یاد نہیں ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نہیں پڑھتے رہتے، سنتے رہتے؟ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، اور جو چیز اس کا ذرہ ذرہ جہاں ہے، جس کنڈیشن میں ہے، جس جگہ ہے، وہی اس کی جگہ قبر ہے، اور وہی اس کا سلسلہ عذاب کا یا ثواب کا چل رہا ہے۔ بھٹی صاحب اگلا سوال ہے، اولاد زیادہ ہونے کی صورت میں کیا وقفہ کرانا جائز ہے؟ نہیں، یہ ناجائز ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ رازق ایک اللہ ہے، رازق ایک اللہ ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کا رزق وہاں لکھ دیا جاتا ہے، جب اس کا رزق لکھ دیا گیا، آپ کو ٹینشن کس چیز کی ہے؟ اگر آپ زیادہ بچوں سے پریشان ہیں تو ان کو مدارس بھیج دو، مدارس پریشان نہیں ہوتے، آپ وہاں ترتیب کو جاری رکھیں۔ دیکھیں یہ منصوبہ، یہ روک کرنا نبی علیہ السلام کو فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ذالک الوعد الخفی، یہ وعد الخفی ہے۔ دور جہلیت میں بچیاں پیدا ہوتی تھی، زندہ بچیوں کو لوگ درگور کر دیتے تھے، زندہ بچیوں کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس طرح بچوں کو روکتا ہے تاکہ بچے نہ آئیں تو ذالک الوعد الخفی، گویا کہ یہ ظالم بھی ان معصوم بچوں کو دفن کر رہا۔ شاہین صاحب، اگر کسی انسان کا گھر ایک شہر میں ہے اور اس کی زمین یا جائیداد کاروبار کسی دوسرے شہر میں ہے، تو کیا جب وہ اپنی زمین کاروبار پر جائے گا تو نماز قصر ادا کرے گا، اور قصر نماز کتنی مسافت پر جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو معاملہ ہے کہ انسان ایک شہر میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہے اور اس کی زمین یا جائیداد کچھ دوسرے شہروں میں ہے اور وہ وہاں وقتاً فوقتاً جاتا ہے آتا ہے، وہاں اس کی مستقل طور پر رہائش اور سکونت نہیں ہے۔ نماز قصر کے سلسلے میں میری معلومات کی حد تک ملکیت کا ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے کہ وہاں اس کی ملکیت میں کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، یہ نماز قصر کی شروط میں سے یہ بات شامل نہیں ہے میری معلومات کی حد تک کہ اللہ عالم۔ تو بنیادی طور پر جو ہے وہ ہے سفر، جسے عمومی طور پر عرف عام میں لوگوں کے آنے جانے میں، چاہے وہ اپنی جگہ بھی ہو، جب بھی کوئی جاتا ہے تو وقتی طور پر ہی جاتا ہے، عارضی طور پر اس کی دیکھ بھال کے لیے یا ایسے کچھ ذمہ داریاں، کچھ امور سر انجام دینے کے لیے، اور پھر اسے وہاں رہنا نہیں ہے، اسے وہاں کا مقیم نہیں سمجھا جاتا۔ وہاں اپنی ملکیت کے باوجود بھی عزیز و اقارب پوچھے ہیں بھی آپ نے واپس کب جانا ہے، اپنے گھر واپس کب جانا ہے، وہاں سب کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں رہائش ہوتی ہے، جہاں اس کی اصل حضر ہے، رہائش ہے، اس کو ہی جو ہے بنیاد بنایا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگرچہ کچھ علماء کا اختلاف بھی ہے، صحابہ میں سے حضرت انس رضی اللہ عنہ جب اپنی بصرہ کے قریب ایک جاگیر تھی وہاں جاتے تھے تو ان کے متعلق آتا ہے کہ وہاں قصر کرتے تھے، لیکن بنیادی طور پر جو ہے وہ سفر اس کو مد نظر رکھا جائے گا۔
मुअत्ता मालिक में एक रिवायत जो आती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो 3 फरसख की है। फासले के एतबार से एक फरसख जो है वो 3 मील होता है, 3 मील। मगर हमारा यहाँ जो मील चलता है ये अंग्रेज़ी मील है। जब यहाँ अंग्रेज़ आए थे तो उस ज़माने में उन्होंने जो मील राइज किया था वो निस्बतन जो इराकी और असल मील था उससे ये कम है। किलोमीटर तो और भी मज़ीद कम है, लेकिन जो वो मील था वो इससे भी कुछ ज़्यादा था। तो उसके जो है ना सलासत फवासिख 3 फरसख के ऊपर जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसर की इजाज़त दी है या कसर की है। तो वो एक फरसख जो है वो 3 मील का, 9 मील जो इराकी या पुराने जो अरबी हैं वो उसके उससे वो हो या उससे आगे उससे ज़्यादा कुछ सफ़र हो तो उसके लिए इंसान जो है वो कसर करेगा। सही बुखारी की एक हदीस में 3 बुर्द का जिक्र आता है और एक बुर्द 12 मील का होता है। वो जगह दर हकीकत बयान की गई है कि वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसर की थी या सहाबा ने कसर की और वो फासला इतना था। उसका फासला बयान किया गया है कि वो फासला इतना था, मगर वो फासला जो है वो तहदीद के लिए नहीं है, तौक़ीद के लिए नहीं है कि मुकर्रर कर दिया जाए कि वही फासला ही जो है वो बुनियाद है। जो सही हदीस मुअत्ता मालिक की मौजूद है, अहले इल्म ने उसी को ही बुनियाद बनाया है, 9 मील जो पुराने। भट्टी साहब, एक आदमी फालिज का मरीज़ है जिसकी वजह से ज़बान काम नहीं करती, नमाज में सिर्फ अल्लाह अकबर आता है, वो नमाज कैसे अदा करेगा? क्या उसकी नमाज हो जाएगी? सबसे पहले तो दुआ है अल्लाह ताला तमाम बीमारों को सेहत कामना। बाकी जिस कंडीशन का आपने जिक्र फरमाया है, इस कंडीशन में जो कलिमात भी क़ियाम में, रुकू में, सुजूद में उनकी ज़बान से अदा होंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। भट्टी साहब, सवाल है, क्या रफ़उल यदैन के बगैर नमाज हो जाती है? और जो आदमी रफ़उल यदैन नहीं करता इसके पीछे नमाज हो जाती है, वाज़े करें। पहली बात तो ये है कि अमल कबूल करना ना करना ये मेरा काम नहीं है, ये अल्लाह का मामला है। किसका अमल कबूल करता है वो किसका कबूल नहीं करता, मैं तो अपने भी किसी अमल के बारे यकीन से नहीं कह सकता कि वो अल्लाह ने कबूल किया है। हाँ, शरीयत ने हमें पाबंद किया है कि कोई भी काम करें वो नबी अलैहिस्सलाम के उस्वा के मुताबिक करें, कुरान और हदीस के मुताबिक करें। अगर कुरान और हदीस के मुताबिक आप काम करते हैं, कोई भी अमल करते हैं, तो कबूलियत की आप उम्मीद रखें। अगर कुरान और हदीस के मुताबिक आप कोई काम नहीं करते तो कबूलियत की उम्मीद भी न रखें। नबी अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी में मुझे कोई एक नमाज भी किसी एक हदीस से जो सही हो, सरी हो, मरफू हो, ये 3 सिफतें हैं, अहले इल्म जानते हैं। हदीस मरफू हो, मौकूफ ना हो, सही हो, ज़ईफ ना हो, सरी हो, किनाया ना हो, कोई एक हदीस भी मुझे न आज तक मिली है न किसी अहले इल्म ने बताई है जिसमें हो कि नबी अलैहिस्सलाम ने बगैर रफ़ुल की नमाज पढ़ी है। लिहाजा पैगम्बर की सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ें और उसके बाद कबूलियत की उम्मीद रखें। और जो शख्स नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ता, आप कोशिश करें कि उसको अपना इमाम ना बनाए। इत्तेफाकी मामला आता है, एक अलग चीज़ है, अल्लाह से तौबा भी करे, कबूलियत की उम्मीद भी रखे, आइंदा ना करें। लेकिन मुस्तकिल बुनियाद पर ऐसे शख्स को इमाम बनाना जो मेरे पैगम्बर की सूरत की, सीरत की मुखालफत करता है, ऐसा शख्स इमाम नहीं बन सकता। भट्टी साहब, सवाल है, एक लड़की ने शादी से पहले बदकारी की, हमल हो गया, वालिदैन ने किसी दूसरे लड़के से हमल के दौरान शादी करा दी है, अब लड़का क्या करे, लड़की क्या करे? अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से महफूज रखे। यकीनी बात है कि जब वो शख्स जिसका निकाह हुआ है उसको पता था कि ये पहले बदकारी कर चुकी है, लिहाजा शरई तरीका ये है कि ला यन्किहु ज़ानी इल्ला ज़ानी, शरीयत के मुताबिक ये है, नबी अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़ानी का निकाह ज़ानिया के साथ होना चाहिए। जिसने बदकारी की है, बात वाज़ेह हो चुकी है, अब चाहिए उसी के साथ उसका निकाह करा दिया, दूसरे का उसके साथ निकाह नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर इसमें यह सूरत है कि अगर पता नहीं था, लड़के को पता नहीं लगता, अगर पता नहीं था, गैर इरादी और गैर मालूमात के उसका निकाह हो गया है, यकीनन ये है तो गुनाह गलत है, लेकिन मौलूद निकाह हो गई है। शाहीन साहब, मस्जिद के ऊपर घर बनाना जायज़ है या नाजायज़ है? मस्जिद का वो हिस्सा जो
نماز با جماعت، خطبات جمعہ وغیرہ اور ایسا جہاں جو مذہبی عبادات ہیں ان کی ادائیگی کے لیے مخصوص ہے، اس میں فضیلت شیخ عبدالستار حماد حفظہ اللہ تعالی اور جماعت کے کچھ دیگر مفتیان کا بھی یہی رجحان ہے کہ ایسی صورت میں اس حصے کے اوپر جو عبادت کے لیے مخصوص ہے مستقل رہائش بحیثیت میاں بیوی کے جو ہے وہاں اختیار نہ کی جائے، یا کم از کم جو میاں بیوی والے معاملات ہیں ان کے لیے اس جگہ کو جو ہے استعمال نہ کیا جائے۔ اگر مسجد کا کوئی ایسا حصہ ہے جہاں عبادت نہیں ہوتی، مثال وضو والی جگہ ہے یا اس طرح کوئی اور الگ سے والا خانہ یا ایسا مکان بنا ہوا ہو، مین جو عمارت ہے نماز والی اس سے الگ تھلگ، تو اس میں رہائش اختیار کی جا سکتی۔ بھٹی صاحب پچھلا سوال پوچھا تھا، اس سے متصل ساتھی نے پوچھا ہے کہ کیا بدکاری کی وجہ سے جو لڑکی حاملہ ہے اس کا نکاح ہو سکتا ہے آگے اگر والد؟ یہ ہے کہ پھر اس کا، کیونکہ وہ تو حمل میں ہے، نکاح جائز ہے؟ اس کا تو حمل ہے، جب وضع عمل ہو جائے گا اس کے بعد نکاح ہوگا، اس کے بعد ہوگا۔ ابھی تو وہ حمل میں ہے۔ بھٹی صاحب عورت کی صحت کے پیش نظر ڈاکٹروں نے بچے پیدا کرنے سے روکا ہے، ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر یہی بات ہے جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ کی صحت کا مسئلہ ہے، اگر ایسا ہوگا تو موت واقع ہو سکتی ہے، تو یہ احتیاط ایک الگ چیز ہے، اس کا عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ بات نہیں بلکہ بات وہ ہے جو پہلے بتائی تھی تو پھر وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹروں نے کہا ہے آپ کی صحت کا تقاضا یہی ہے کہ تھوڑا وقفہ ہونا چاہیے تو وقفہ ہو جانا چاہیے۔ بھٹی صاحب اگلا سوال ہے، شوہر اپنی بیوی کے قریب آتا ہے، ملاقات کرتا ہے، تو کیا اس وقت وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ بالکل پلا سکتی ہے، کیوں نہیں پلا سکتی؟ دودھ بھی پلا سکتی ہے، اپنے خاوند کو کھانا بھی کھلا سکتی ہے، خود بھی کھانا کھا سکتی ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کنڈیشن میں وہ کھانا کھلائے گی تو یہ ہو جائے گا، پانی پلائے گی تو یہ ہو جائے گا، کچھ کھا پی لیا تو کچھ یہ ہو جائے گا، نہیں کچھ بھی نہیں۔ ایسی کنڈیشن میں یہ سارے کام جائز ہیں، اگرچہ اس وقت اس کنڈیشن میں کسی اور چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اسی چیز کی فکر ہونی چاہیے جس کے لیے وہ جمع ہو چکے ہیں۔ سوال ہے بھٹی صاحب، اگر کوئی شخص اپنی ساس سے برائی کی ہے تو کیا میاں بیوی کا نکاح باقی رہے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساس کیا ہے؟ ماں ہے۔ ایسے ظالم کو زمین کے اوپر رہنے کا حق حاصل ہے۔ آپ نکاح کے متعلق پوچھتے ہیں، اس کا نکاح رہا نہیں، اس کے وجود کو زمین برداشت نہیں کرتی، اسلام اس کے وجود کو دیکھنا برداشت نہیں کرتا۔ بھٹی صاحب اگلا سوال ہے، تہجد کی اذان کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں تو کیا اسے بدعت کہہ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اذان ثابت ہے، صبح کی اذان سے پہلے اذان احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ آپ اس کو سحری کی اذان بھی کہہ سکتے ہیں، تہجد کی اذان بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ حدیث میں ان دونوں چیزوں کا ذکر موجود ہے کہ وہ اذان جو ہے، اذان کس مقصد کے لیے؟ دو مقصد احادیث میں پائے جاتے ہیں، ایک سحری اور ایک تہجد کی نماز، ان دونوں کا ذکر ہے کہ ان دونوں کے لیے یہ اذان ہے۔ ایک کام ہو چکا ہے، دوسرا کر لیں، اس کی فکر کریں۔ لہٰذا اس کا اگرچہ نام احادیث میں مجھے نہیں ملا، لیکن چاہے آپ اس کو سحری کی اذان کہہ سکتے ہیں، چاہے آپ اس کو تہجد کی اذان ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، سنت ہے۔ شاہین صاحب سوال ہے، جہاں پہلے سے مسجد ہو اس کو گرا کر وہاں پلازا یا مارکیٹ بنانا اور اس کے اوپر مسجد بنانا جائز ہے، اور وہ جگہ بھی مسجد کے لیے وقف ہو؟ جب شروع میں ابتدا میں ہی اس جگہ کو مسجد کے لیے مختص کر دیا گیا ہے تو وہ وقف بھی کر دیا گیا ہے، تو جب اس کو مسجد کا درجہ اور مقام حاصل ہے تو وہ پھر قیامت تک کے لیے اس کو مسجد ہی سمجھا جائے گا، اس کو کسی اور مقصد کے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتاویٰ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے ہوا تھا کہ ایک جگہ پہلے سے مسجد تعمیر شدہ موجود تھی، اور مقصد جو ہے اس کو اندر توسیع دینا بھی تھا، اور جو بازار میں آنے جانے اور راستے کی جو رکاوٹ تھی اس کے لیے وہ مسجد جو ہے مسئلہ بن رہی تھی، تو اس کو منتقل کرنے کی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اجازت دی تھی۔
تو ایسا کوئی اجتماعی نوعیت کا معاملہ ہو. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں فتوے وغیرہ لکھنے، اور جب سوال کی تہہ تک پہنچا جاتا ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی ذاتی مفادات پیش نظر ہوتے ہیں یا دنیاوی مفادات پیش نظر ہوتے ہیں. اجتماعی یا دینی کوئی ایسا مفاد بہت کم ہی ہوتا ہے. تو اس طرح مسجد کا تقدس، مسجد کا احترام، مسجد کی اہمیت وہ ختم ہو جاتی ہے. جگہ جگہ بدلتے ہیں. ایک ہے کہ کسی بھی جگہ پر وقتی طور پر، عارضی طور پر نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ کو خاص کیا گیا صرف مصلی کے طور پر، اور اس کو مستقل مسجد کی حیثیت حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو مستقل مسجد کی حیثیت دی جاتی ہے. نماز باجماعت بھی چاہے ہوتی رہے، تسلسل سے بھی ہوتی رہے، اس کا حکم اور ہے. یہ مستقل مسجد ہے، اس کو اس طرح جو ہے بلا وجہ یا بغیر کسی شرعی عذر کے دنیاوی یا کسی ذاتی مقصد کے لیے جگہ کو تبدیل کرنا یہ صحیح نہیں ہے. شاہین صاحب آپ ہی فرما دیں، اگر کسی کا وضو خروج ہوا سے بار بار ٹوٹتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اس سلسلے میں جو ایک جیسے شخص صاحب فرما رہے تھے بیماری کی وجہ سے، ایسا کبھی کبھی بیماری کی وجہ سے مسلسل بول جیسے ہوتی ہے، مسلسل پیشاب کے آنے کی بیماری، اس طرح ہوا کا معاملہ بھی ہے، مسلسل ہوا خارج ہوتی ہے. اور اس قدر کہ کوئی شخص ایک نماز مکمل بھی جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا پوری سلام تک، پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. بار بار ایک ہی نماز کے اندر کئی دفعہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ جیسے استحاضہ ہے، استحاضہ والی عورت ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم غسل کرو اور وضو کرو اور پھر اپنی نماز تم پڑھو. تو اتنی دیر بھی اس کا وضو نہیں روک سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے کہ وہ وضو کر کے پھر اپنی نماز کو شروع کر لے. اور یہ اس کی بیماری ہے اور عذر شرعی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اس کی نماز کو انشاءاللہ قبول کر لے گا، امید ہے. اور وہ جہاں انسان کی اپنی وسعت نہیں ہے، انسان کی اپنی جو استطاعت ہے، طاقت ہے، جب اس کی حدود سے کوئی چیز باہر ہو جاتی ہے، جو انسان کے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی وسعت میں جو چیز نہیں ہے تو وہ اللہ کے ساتھ ہے. بھٹی صاحب آپ فرمائیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. بدعت کی تقسیم کہیں قرآن و حدیث میں مجھے نہیں ملی. بدعت ہے جو چیز قرآن و حدیث سے نہیں ثابت، جس کا اصل نہیں ہے. کچھ چیز ایسی ہے جن کا اصل موجود ہے، اس کو بعد میں ایک مستقل ایک شکل دی گئی تو لوگوں نے کہا کہ شاید یہ بدعت حسنہ ہے. ایسی بات نہیں ہے، اس کی اصل موجود ہے. تراویح کے حوالے سے اس طرح کہتے ہیں تراویح کی اصل موجود ہے، اصل موجود ہے، نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے. جس کی اصل موجود ہے وہ بدعت نہیں ہو سکتی، اس کو بدعت حسنہ نہ کہیں، وہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. لہذا یہ تقسیم ہی باطل ہے. یہ بھٹی صاحب سوال بار بار مختلف ساتھیوں نے کیا اور موجودہ دور کے حوالے سے اہم بھی ہے کہ آن لائن انویسٹ کر کے پیسے کمانا، مثلاً بٹ کوئن ہے، فارکس ٹریڈنگ ہے، ڈالر کی آن لائن خرید و فروخت ہے، جس میں خریدار اور بیچنے والا واضح نہیں ہے. تو اس صورت میں کاروبار کرنا کیسا ہے اور اس کے منافع کے بارے میں کیا ہوگا؟ آپ نے خود ہی فرما دیا کہ نہ مبیع کو پتہ ہے نہ مشتری کو پتہ ہے، نہ خریدار کو پتہ ہے میں کیا چیز خرید رہا ہوں، نہ بیچنے والے کو پتہ ہے کہ میں کیا چیز بیچ رہا ہوں. جب پتہ ہی نہیں ہے تو یہ کون سی بے ہے؟ یہ بے مجہول ہے، مجہول ہے. جب مجہول بے ہوتی ہے وہ شرعاً وہ باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. کیا مولانا مودودی کو ابو الاعلیٰ کہنا درست ہے جبکہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ؟ جی شاہین صاحب. چلیں اگلا سوال پر چلتے ہیں. شاہین صاحب صحیح حدیث سے فوت شدگان کی قبروں پر دعا کا طریقہ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. جو ایمان کی حالت میں فوت شدہ ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا، بخشش کی دعا، رحمت کی دعا، بلندی درجات کی دعا، وقتاً فوقتاً قبر کے اوپر جا کر بھی ان کے لیے دعا. مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا. ماعز اسلمی کے حوالے سے جو ہے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی اور بخشش کی دعا کی تھی. اور دفن کے بعد بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کو حکم دیا تھا کہ فاسألوا اللہ التثبت، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. فإنہ الآن یسأل، ابھی اس سے سوال ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سوالات کے جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو
ثابت قدم رکھے، صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے بعض روایات میں تذکرہ آتا ہے اور بعض میں بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شدت اور فتویٰ بازی سے اعتراض کیا جائے، کیونکہ بعض مقامات پر قبر کے اوپر ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگنے کا ذکر موجود ہے۔ اور مومن موحد مسلمان جو فوت شدگان ہیں، ویسے قبروں کے اوپر ان کے لیے وقتاً فوقتاً ان کی نہایت حکمان دیات القبور فزوروها، آؤ جاؤ، جا بھی سکتے ہیں اور دعا بھی کر سکتے ہیں۔ هذا ما عندي والله اعلم۔ اسی سے متصل خواتین کے بارے میں بتا دیں کہ ان کا قبروں پر جانا، دعا کرنا کیسے؟ عمومی طور پر جب قبروں کے اوپر جانا منع تھا تو وہ ممانعت سب کے لیے تھی، اور بالخصوص خواتین کے لیے۔ بعض حدیث کے اندر لعن اللہ الزائرات القبور کے الفاظ جو آتے ہیں، اس سے بعض اہل علم نے یہ سمجھا ہے کہ خواتین کے لیے آنا جانا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک رات بقیع کے قبرستان میں چلے گئے تھے، یستغفر اللہ البقیع، اور ان بقیع والوں کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہے تھے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، پھر باہر تشریف لے گئی اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قبروں کے اندر چلی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے تھے۔ جب محسوس ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا ختم کر کے واپس پلٹنا چاہتے ہیں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹی اور تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور سانس پھولا ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا تو یہاں آنا ہی غلط تھا، تم یہاں کیوں آئی ہو، اس کے اوپر تو میں لعنت کر چکا ہوں یا روک چکا ہوں۔ تو جو فزوروہا کا جو حکم ہے وہ عموم کے اوپر مشتمل ہے، جب مردوں کو اجازت ملی تو اس کے تحت خواتین کو بھی، لیکن نسبتاً خواتین کے اندر جو ہے وہ صبر، تحمل، برداشت اور ان چیزوں کی ذرا قلت ہوتی ہے، جزع فضا وہ زیادہ کرتی ہیں۔ خطرہ یہ اس بات کا ہے کہ وہ وہاں جا کر کوئی غیر شرعی امور نہ ادا کریں، اور جو یہ آج کل جس نیت اور ارادے سے قبروں پہ عورتیں جاتی ہیں یا لوگ جاتے ہیں، وہ مرد جائیں یا خواتین، جیسے کسی نیک آدمی کی قبر کے اوپر اولیاء اللہ کے قبور کے اوپر عرس وغیرہ اور اس انداز کے جو میلے ٹھیلے اور ان اجتماعات کے اندر جو ایک بدعی عقیدے کے ساتھ جن کا ایک تعلق ہے، تو ایسی صورت میں وہ تو عورتوں کا جانا تو ایک طرف رہا، مردوں کا بھی ان بدعی عقائد کے تحت جانا جو ہے شرعاً وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ایک کوئی مومن موحد صحیح دین اور شریعت کا علم رکھنے والی خاتون ہے، وہ اپنی کسی عزیز یا عزیزہ کی قبر پر جاتی ہے اور پردے کے تقاضے بھی اور شریعت کے دوسرے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھتی ہے، تو جواز موجود ہے۔ بھٹی صاحب سوال ہے، 70 سالہ ایک بزرگ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے، اب بیوی بھی کہتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی، جوان اولاد بھی کہتی ہے کہ طلاق دی، جبکہ بزرگ کا موقف ہے کہ میں نے نہیں دی، کیا یہ طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں گزشتہ سوال کے حوالے سے آپ سے عرض کروں، اجتماعی نشستوں میں انفرادی نوعیت کے سوالات کرنا سنجیدگی نہیں ہوتی۔ ہمارا کسی کی ذات کے ساتھ لاکھ اختلاف ہو، اختلافات اپنی جگہ پر ہے، لیکن ابو کا معنی خالی باپ نہیں ہوتا، ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے، ابو الاعلیٰ یعنی اعلیٰ والا۔ لہذا اگر اس رخ کا بھی اگر آپ ترجمہ کریں گے تو ترجمہ صحیح بن جائے گا۔ اس لیے اختلاف برائے اختلاف اچھا نہیں ہے، اختلاف برائے اصلاح ہونا چاہیے۔ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، 70 سالہ ایک بزرگ اپنی بیوی کو طلاق دے چکے ہیں، اب بیوی بھی کہتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی، جوان اولاد بھی کہتی ہے کہ طلاق دی، جبکہ بزرگ کا موقف ہے کہ میں نے نہیں دی، کیا یہ طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب بابا کی نہیں چلے گی، اس لیے کہ پورا گھرانہ کہہ چکا ہے اس نے طلاق دی ہے، اب طلاق ہو گئی۔ محترم شیخ، قضائے عمری کی نمازوں کے بارے میں احادیث کی روشنی میں وضاحت فرماتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب انسان توبہ طائب ہو جائے تو بس بات ختم، آئندہ کے لیے وہ اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کرے کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو گزشتہ جو نمازیں آپ نے 2 سال 6 سال 20 سال نہیں پڑھی، وہ پڑھنی ہوں گی، وہ فرائض تھے، تو پھر روزے بھی تو رکھنے پڑے گے نا۔ 10 سال 20 سال جو اس نے روزے نہیں رکھے، جو اس نے 20 سال زکوٰۃ نہیں دی، باقی فرائض کے بارے کیا کہیں گے؟ اس لیے جب بندے نے توبہ کر لی تو بات ختم ہو گئی، آئندہ کی فکر کرے، اس پر وہ توبہ کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔
بٹی صاحب سوال ہے، کیا نظر کا لگنا برحق ہے؟ نظر لگ سکتی ہے. اب ایک تفصیل ہے، نظر کس کی جلدی لگتی ہے، کس کی بعد میں لگتی ہے، نظر کی کہانی کیا ہے، نظر کا حل کیا ہے، یہ ایک تفصیلی بات ہے. نظر برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے، تفصیل علماء کرام سے معلوم کر لینا. سوال ہے بٹی صاحب، منہ بولے بیٹے کی ولدیت اور جائیداد کے اصول کی وضاحت کر دیں کہ وہ بچہ کس کا وارث ہوگا اور کس کی جائیداد میں وارث ہوگا. منہ بیٹا جو بچہ ہے نا، وہ منہ بیٹا بوٹا ہی ہے، خالی ٹھیک ہے، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. آپ نے اس کو بیٹا بنا رکھا ہے، آپ اس کو جس چیز کا مستحق سمجھتے ہیں اپنی جائیداد میں سے اس کے ساتھ تعاون بھی کریں، کاروبار بھی، شادی وغیرہ بھی، لیکن وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. اس کو وارث مت سمجھیں. وارث وہی ہے جس کی ولدیت آپ کے ساتھ ہے. اس کی ولدیت آپ کے ساتھ آئے گی تو شرم یہ بہت بڑا جرم ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے. شاہین صاحب سوال ہے کہ کیا واش روم کے اندر وضو کیا جا سکتا ہے؟ محض ایسی جگہ جہاں پر انسان پیشاب کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایسی جگہ ملحق ایسی ہوتی ہے جہاں وضو کرنے کے لیے جگہ بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو میرے خیال میں کوئی ایسی شرعی ممانعت کی دلیل نہیں ملتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہاں وضو نہیں ہوگا. متصل ہے، ساتھ ہی ہے. اور آج کل ہمارے ہاں جو ہے وہ حتیٰ کہ گھروں کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیے جاتے ہیں، حالانکہ آبادی سے بھی دور ہونا چاہیے یا مکانات سے بھی الگ ہونا چاہیے. مگر فی نفسہ ہی جو وضو ہے اس کے جو شروط ہیں ان میں ایسی بات کوئی داخل نہیں ہے کہ اس جگہ پر جو ہے نا وضو نہیں ہو سکتا. بھٹی صاحب سوال ہے، کیا مرد کی شلوار ٹخنے سے نیچے چلی جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں بڑی وعید ہے، مرد کی شلوار ٹخنے سے نیچے نہیں جانی چاہیے. جو حصہ نیچے گیا وہ جہنم کا حصہ ہے. بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت وعید ہے. اتنی بڑی اہمیت ہے کہ امیر عمر کا جب آخری وقت تھا اور ایک نوجوان تیمارداری کے لیے آیا تو سیدنا عمر نے جب وہ جا رہا تھا تو فرمایا ردو علی الغلام، اس بچے کو نوجوان کو دوبارہ لاؤ. جب دوبارہ آیا امیر عمر کیا فرمایا ارفع ازار، اپنے تہ بند کو اوپر کر لے. صحیح بخاری میں آتا ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے. مستقل بنیادوں پر مرد کی شلوار، چادر، پینٹ ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے اگر وہ نیچے چلی جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو وضو کے ٹوٹنے کے بارے جو حدیث ہے وہ بالاتفاق ضعیف ہے. لہذا وضو ٹوٹنے والی بات مختلف ہی ہے. میرا موقف یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، وہ روایت بالاتفاق ضعیف ہے. لیکن عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹخنے سے اوپر کپڑا رہنا چاہیے. بھٹی صاحب اگلا سوال ہے، کیا کوئی نوجوان اپنے والد یا والدہ سے شادی کا مطالبہ کر سکتا ہے جبکہ اکثر لوگ یا والدین اس بات کا برا مناتے ہیں؟ والدین کے آگے کبھی بھی اولاد مطالبہ نہیں کر سکتی، درخواست کر سکتی ہے. مطالبے مت کیا کرو، انہی مطالبوں نے تو قوم کو برباد کر دی. والدین کے آگے درخواست رکھو گے تو مسئلہ جلدی حل ہوگا. جب مطالبہ ہوگا یہ دھمکی ہے، مسئلہ لیٹ ہو جائے گا. جس عورت کے روزے بچوں کی ولادت اور رضاعت میں مصروف رہنے کی وجہ سے قضا ہو چکے ہیں، ان روزوں کی قضا کیسے ہوگی؟ کیا فدیہ کفایت کر جائے گا؟ مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی یا حاملہ یعنی ایسے جو حمل کی کیفیت میں تھی اور روزہ رکھنے سے اس کے حمل پر یا اس کی صحت پر جو ہے کچھ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، یا اس کے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا وہ کسی دیگر نقصان کی طرف جا سکتے ہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو اہل علم نے اجازت دی ہے کہ یہ روزے کو بعد میں رکھ لیں، وضع حمل کے بعد یا جب رضاعت کا مرحلہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے دودھ پلانے والا تو اس وقت جب وہ روزے رکھ لیں. تو ایسی صورت میں فدیہ جو دینے کا تصور ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ جو شیخ ثانی ہے اس کے لیے ایسی کوئی آئندہ باقی صحت کی مزید کوئی امید نہیں ہے کہ وہ دوبارہ صحیح اپنی پہلی اصلی حالت میں بیماری سے اٹھ کر واپس آ سکے اور پھر بحال رکھ سکے. تو جو اس قدر استطاعت سے روزے کی استطاعت سے محروم ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے نا فدیہ کیجیے. جس حد تک خواتین کو ہے کہ وہ بعد میں امید ہے کہ حمل سے فارغ ہو کر یا دودھ پلانے سے فارغ ہو کر روزہ رکھ سکتی ہیں، تو زیادہ اعلیٰ افضل بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے روزے کو خود رکھے بجائے دوسروں کے رکھانے کے.
اگر ایسی صورت ہے کہ بسا اوقات کیفیت جو ہے وہ اگلے رمضان تک چلی جاتی ہے اور روزے کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ صحیح بخاری میں کتاب الصوم میں کہ ہم یعنی رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے جو اگلا شعبان آ جاتا تھا تو اس کے اندر بھی آ کر رکھ لیتی تھی. تو اس حد تک جس حد تک ممکن ہے صحت یاب ہونے کی امید ہے یا ان معاملات سے فارغ ہو کر جو ہے وہ صحیح ہو کر ادا کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو اس وقت رکھے جائیں زیادہ بہتر ہے. بھٹی صاحب, اللہ تعالیٰ کا ذکر ڈیجیٹل تسبیح یا منقا تسبیح پر کرنا جائز ہے؟ احادیث سے جب یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کا ذکر کرو ہاتھ کے اوپر, یہ ہاتھ ہے دایاں ہاتھ, وہ بھی دایاں ہاتھ. ابو داؤد میں وضاحت موجود ہے دائیں ہاتھ کا ذکر ہے. دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر اللہ کا ذکر کرو اور قیامت کے دن یہی انگلیاں گواہی دیں گی. باقی یہ چیزیں ہیں, اس میں سب سے بڑی جو قباحت ہے وہ ریاکاری کا پہلو آ جاتا ہے, اور ہاتھ کو اگر آپ استعمال کریں گے تو ریا سے بھی بچ جائیں گے اور سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا. بھٹی صاحب اگلا سوال ہے, خلا کے بعد بچہ بچی کی پرورش کی مستقل حقدار والدہ ہوگی یا والد ہوگا؟ دیکھیں, جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے تو جو بچہ دودھ پی رہا ہے, معصوم بچہ ہے, اس کی تربیت ماں ہی کرے گی, خرچہ باپ دے گا. خرچہ باپ دے گا, ٹوٹل خرچہ باپ دے گا, لیکن وہ رہے گی ماں کی گود میں. اسلام نے اس معصوم بچے کو ماں کی گود سے بھی محروم نہیں کیا اور باپ کے اخراجات سے بھی اس کو ایک تعلق جوڑنے کی ترتیب بتائی ہے. بھٹی صاحب اگلا سوال ہے, سرکاری ملازم جب تک ملازمت سے وابستہ ہے وہ تنخواہ لیتا رہتا ہے, لیکن جب وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے تو گریجوٹی یا پینشن کی شکل میں مستقل رقم وصول کرتا ہے, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس میں اہل علم کا شدید اختلاف ہے. بعض اہل علم کا موقف یہ ہے یہ ایک تعاون کی شکل ہے جو گورنمنٹ اپنے ملازمین کے ساتھ تعاون کرتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, اس میں سود بھی شامل ہوتا ہے. تو جو شکل سود کی ہے, جیسے جی پی فنڈ ہے, جی پی فنڈ جو ہے وہ 4 گنا کر کے حکومت دیتی ہے. اس کے اندر واضح کلیئر لکھا ہوا ہے, اس میں جو چیز وہ شامل کرتے ہیں وہ سود ہی ہے, چاہے اس گناہ ہی کرے. اس لیے ملازم کو چاہیے اس کو پتہ چل جائے تو شروع سے ہی اس کٹوتی سے اپنے آپ کو بچائے, اور اگر نہیں بچا سکتا تو آخر میں یہ سمجھے کہ 1/4 میرا ہے اور باقی جو 3 حصے ہیں وہ میرے نہیں. لیکن جہاں تک معاملہ پینشن کا ہے تو پینشن گورنمنٹ کا ایک تعاون ہے ملازم کے ساتھ, وہ اس کو لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ایک حکومت کے ذریعے اس کے ساتھ ایک تعاون کر رہا ہے, لیکن اس میں بھی اہل علم کے اختلافات ہیں جس طرح میں نے آپ کو اشارہ کر دیا. شاہین صاحب, ایک امام مسجد جس کی تنخواہ 10,000 ہے, کیا اس کا زکوٰۃ لینا جائز ہے؟ زکوٰۃ کے استحقاق کے لیے جو شروط ہیں اس کے لیے امام ہونا یا نہ ہونا اور مسجد میں ہونا یا نہ ہونا تو نہیں ہے. جو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا, جو قرآن میں 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں, جب وہ شخص امام بھی ہے مسجد کا, جب اس میں سے کسی زمرے میں وہ آتا ہے مستحق کے, تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ نہیں اپنے اس ذمہ داری اور ڈیوٹی کے ایوزانے کے طور پر نہیں, ویسے وہ فی نفس ہی مستحق ہے کہ وہ اس قدر اس کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو. وہ مسکین کے زمرے میں آتا ہے, یا بسا اوقات جو ہے وہ فقیر کے زمرے میں آ جاتا ہے, یا والعاملین علیہا کے تحت کوئی ایسا جو ہے ذمہ داری اس کو سونپی جاتی ہے, تو اس ذمہ داری کے عوض میں تو اس کو وہ زکوٰۃ میں سے ادائیگی کی جا سکتی ہے. بھٹی صاحب سوال ہے کہ آج کل جدید فتنہ پھیل رہا ہے کہ نبی کریم پر جادو نہیں ہوا تھا یا نہیں ہو سکتا. ان کا دعویٰ ہے کہ فلک اور ناس مکی ہیں جبکہ جادو مدنی زمانے کی بات ہے, اس بارے میں وضاحت کرتے ہیں. احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جادو نبی علیہ السلام پر ہوا تھا, لیکن جو لوگ کہتے ہیں اگر جادو ہوا تھا تو جادو کے دورانیہ میں جو وحی نازل ہوئی ہوگی, جو احکام نازل ہوئے ہوں گے, ان کا کیا بنا ہوگا. اصل ان کا اختلافی نقطہ یہ ہے, جبکہ احادیث صحیحہ میں جو بات ثابت ہے اور وہ یہ ہے جو نبی علیہ السلام پر جادو ہوا اور جادو کرنے والے کا جو مقصد تھا وہ بھی, اور نبی علیہ السلام نے بھی اس جادو کا جو آپ پر اثر ہوا وہ ایک ہی نقطہ تھا, ایک ہی نقطہ ہے حدیث میں ہے, وہ یہ نبی علیہ السلام پہلے کبھی سمجھتے تھے کہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا ہوں, حالانکہ آپ نہیں گئے ہوتے, اور وہ بھی یہی چاہتے تھے.
اس کے علاوہ اور کوئی بھی نقطہ نہیں ہے. آپ کے حافظے پر، شرعی احکام پر کوئی ایک نقطہ بھی کہیں نہیں ملا. صرف ایک ہی بات تھی کہ آپ سمجھتے تھے کہ میں گیا تھا اپنی بیوی کے ہاں، حالانکہ آپ نہیں گئے ہوتے تھے، اور یہی ایک بات تھی، یہی ایک اثر تھا. اس کے علاوہ آپ کو کوئی اثر نہیں پڑا. اس کی مزید تفسیر ہے، لیکن احادیث صحیحہ میں، بخاری میں، مسلم میں ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام پر جادو ہوا تھا. بھٹی صاحب یہ سوال بڑا اہم ہے کہ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ ایک صحابی نے مردے کو قبر میں سورۃ الملک کی تلاوت کرتے سنا اور آ کر نبی پاک کو بتلایا. آپ نے سورہ ملک کی فضیلت بیان فرمائی. اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگ قبر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. دیکھیں، سورہ ملک کی ایک شان ہے، ایک فضیلت ہے، مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن سورہ ملک کے پڑھنے کا ثواب، اجر، اس کی فضیلت احادیث صحیحہ میں موجود ہے، وہ یقینی بات. لیکن جو روایت ترمذی کے حوالے سے پیش کی گئی ہے، اس کو دنیا کی ایک محدث نے بھی صحیح نہیں کہا. یہ بالاتفاق ضعیف ہے. بھٹی صاحب، کیا حرام جانوروں کی خرید و فروخت جائز ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں. دیکھیں جی، بعض جانور ایسے ہیں جو حرام ہیں لیکن احادیث سے ثابت ہے، جیسے گدھا ہے. گدھا ایک حرام جانور ہے، حلال نہیں، لیکن خرید و فروخت ثابت ہے. بعض جانور ایسے ہیں، موذی جانور ہیں اور درندے ہیں جن کی خرید و فروخت سے شریعت نے منع کی ہے، جیسے کتا ہے، شیر ہے. یہ درندے ہیں، ان کی خرید و فروخت سے شریعت نے بالکل واضح کلیئر منع کی ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بعض جانور ایسے ہیں جو پالے بھی جاتے ہیں، جب پالے جاتے ہیں، بیچے بھی جاتے ہیں، ان کو استعمال میں بھی لایا جا سکتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے گدھے کا ذکر کیا ہے. تو لہٰذا وہ جانور جو آپ کی ضرورت ہے اس کو آپ خرید کرتے ہیں، جو ضرورت نہیں ہے اور یہ تکلفاً وہ ناجائز ہے. بھٹی صاحب، سوال ہے، دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے؟ یہ بار بار اس سوال کو کیوں مختلف لہجے میں لایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، دین اسلام نے دوسری شادی کے لیے، دوسرے نکاح کے لیے پہلی بیوی کی رضا کی شرط لگائی ہی نہیں. کیونکہ کوئی بھی عورت اپنی سوکن کو برداشت نہیں کرتی، کوئی بھی نہیں کر سکتی. لہذا اسلام میں یہ شرط ہے ہی نہیں. اطلاع دینے کا بھی ذکر نہیں ہے، ہاں حقوق ہے. آپ حقوق کی ادائیگی کو سمجھیں، ان کو ان کا حق دیں، باقی ان سے اجازت لیں، یہ تو نہ کرنے والا پیغام ہے. بس آخری ایک سوال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ختم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا، اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں اپنا سکتا. اب اہل حدیث کو زیارت ہو تو حق ہے، اگر بریلوی دیکھے تو جھوٹ. وضاحت فرما دیں. یہ شروع میں بھی ایک سوال آیا تھا بعض احباب کے حوالے سے، کبھی ان کے عقائد جو ہے قرآن اور حدیث سے ملتے جلتے ہیں یا نہیں. اس سلسلے میں بڑی مشہور اور معروف ہو، یہ اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں، کتاب ہے جسے المحنت المفند کہا جاتا ہے، جس کے اندر جو ہے خود بنیادی طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ ہم عقائد کے اعتبار سے اشعری اور ماتریدی ہیں. 80 سے زیادہ دارالعلوم دیوبند کے فاضلین، مفتیان اور شیوخ الحدیث کے اس کے اوپر دستخط موجود ہیں. تو جب وہ خود لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اشعری اور ماتریدی ہیں، تو ہم پھر کون ہوتے ہیں ان کو اہل سنت میں شامل کرنے والے، داخل کرنے والے؟ اور اس میں اہل قبور سے توسل بھی جائز لکھا ہوا ہے، جو کہ ایک شرکی عقیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قبر سے سننا، قبر سے جواب دینا اور استمداد، یہ بھی لکھا ہوا ہے، جو کہ شرک کے زمرے میں چلا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وحدت الوجود کے بھی وہ لوگ قائل ہیں، جو کہ ایک کفری عقیدہ ہے. اور یہ سوال کیا تھا؟ خواب کی بات ہے. تو بہجت القلوب ایک کتاب ہے مفتی صوفی محمد اقبال کی. وہ کہتے ہیں کہ جی میرا معمول تھا کہ میں مدینہ میں یہ رہتے تھے اور کوئی بھی کام جو ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مراقبے کیے بغیر نہیں کیا کرتا تھا. تو میں نے لندن جانا چاہا، رمضان میں جاتا تھا. لوگ یہاں سے وہاں جاتے ہیں، یہ مدینہ سے ہی لندن جاتے ہیں. تو رسول اللہ سے میں نے پوچھا تو جیسے مراقبہ میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ تم جا رہے ہو تو ٹھیک ہے، مگر ساتھ مجھے بھی لے جانا، میری بھی ٹکٹ. تو میں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے بھلا وہاں جانے کی، جب ضروری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے تو مولوی کو جانے کی کیا ضرورت ہے. میں نے سمجھا کہ ایسے ہے
कि मेरी टिकट भी साथ करवा लेना। तो टिकट वाला चक्कर कादरी साहब का भी नहीं है, उधर दूसरे महल्ले में भी मौजूद है। तो कहते हैं कि मैं लंबा सफ़र था, जहाज़ में जा रहा था, मेरे साथ वाली सीट खाली थी, मुझे नींद आ गई। जब मैंने उठ कर देखा, अब ये ख्वाब की बात नहीं है, जागते जी मैंने देखा कि साथ वाली सीट पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और मुझे कहा कि इकबाल तुम तो नहीं लेकर आ गए, मैं आ गया हूँ। और मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक जो है वो पूरी सफ़ेद है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चश्मा भी लगाया हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चश्मा भी लगाया हुआ है और दाढ़ी भी क्या है, पूरी सफ़ेद है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुलिया अहादीस में मौजूद है, तो उस हुलिये के अंदर यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी के चंद बाल जो है वो बुढ़ापे की वजह से सफ़ेद हो गए थे। आपकी ठोड़ी के ऊपर ला तज़ीद अन सबअत शअरा, जो 17 बालों के या 20 शअरा 20 बालों से ज़्यादा नहीं थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यस्बगु बिहिन्ना, उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंगा करते थे। तो अब पूरी दाढ़ी ही सफ़ेद। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो हैं कि जिनको हसन कहते हैं खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह ने हर ऐब से अलग से पाक पैदा किया। वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिनाई ही कम करके ऐनक पहना दी जी। तो असल बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही शक्ल सूरत और उसका पूरा हुलिया अहादीस की सही किताबों में मौजूद है। तो जिस शख्स को उस हुलिया के मुताबिक अगर कोई मुमिन है, सही अक़ीदे वाला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुत्तबी है, नबी से मोहब्बत करने वाला है, और अल्लाह तबारक व तआला रुया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल वो शक्ल दिखाता भी नज़र भी वही आती है कि शैतान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ला यतमस्सलु बी, मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि शैतान किसी दूसरी शक्ल में आकर उसके वहम व वसवसे में ये बात डाले कि ये नबी है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बसा औकात शैतान ऐसा कर सकता है कि शक्ल किसी और की हो, जैसा कि इस बयान करने वाले ने कहा कि ऐनक पहनी हुई है, दाढ़ी पूरी सफ़ेद है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल ही नहीं थी, हुलिया ही नहीं था, मगर उनके ज़हन में ये डाल दिया गया कि ये क्या है, नबी है, हालांकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे। ये कन्फर्म होना ज़रूरी है कि वाकई रसूलुल्लाह का हुलिया जो अहादीस की सहीहा के अंदर मौजूद है वही हो, और देखने वाला भी सही अक़ीदे का हामिल हो। तो आलम रुया में अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल दिखाई जाती है तो ये मुमकिन है। अगरचे बाज़ आलिम ने इसका भी इख्तिलाफ किया कि जिसने मुझे दुनिया में देखा हुआ है और फिर वो मुझे ख्वाब में देख लेता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस ज़माने के ही उन लोगों के मुतालिक। लेकिन उमूमी तौर पर ये आलम रुया के साथ इसका ताल्लुक है, और सही मोमिन और मुवहिद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल शक्ल दिखाई जा सकती है। लेकिन ये कि हर दिखाई जाने वाली शक्ल रसूलुल्लाह की हो, ये कोई गारंटी नहीं। आखिरी सवाल आज की नशिस्त का, सवालात तो बहुत थे लेकिन हमने कोशिश की कि कुछ ऐसे सवाल निकालें जिनका अमूमी इतलाक़ होता है। आखिरी सवाल, बाप और बड़े भाई की मौजूदगी में अगर कोई औरत अपने छोटे भाई को वली बनाकर निकाह करे तो क्या ये निकाह हो जाएगा? लो ये एक मिनट। गुजारिश ये है कि बाप के होते हुए भाई छोटा हो या बड़ा हो वली नहीं बन सकता। वली की एक तरतीब है, बाप जब मौजूद है वही वली है। किसी और को वली बनाकर निकाह करेंगे तो निकाह नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी, आज के इस नशिस्त का इख्तिताम होता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।